ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک متعلقین کہنے لگے حضرت سے کہ کراچی میں بڑی بارش ہوئی تھی پچھلے چند برس پہلے، تو ملی کے قبرستان بارش کے بعد گئے، دیکھا تو ایک قبر جہاں گئے تھے مقبرے پر کسی کے ایصال ثواب کے لیے، یا تو برابر میں ایک مقبرہ جو ہے قبر کھلی ہوئی تھی، اور اس میں ایک مستورات کی قبر تھی جس میں کفن بھی سفید اور اس کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ فوراً ہٹ گئے اور پتھر ڈال کر اس کو بند کر دیا، اور گورکن کو تلاش کیا اور بلایا کہ بھئی اس کو بند کرو، اس کو پردہ کرو۔ اس پر جو تختی لگی ہوئی تھی وہ کئی برس پہلے اس عورت کی انتقال ہوا تھا، رحلت ہوئی تھی، لیکن اس کے کفن بھی سفید تھا۔ یعنی اس درجے کیا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ اتنے برس میں بھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو وہ صاحب جو ہے گورکن کو لائے، گورکن نے دیکھتے ہی خبر کو بنانے کے لیے جیسے چہرہ کھلا ہوا تھا تو اس پہ نظر پڑی تو بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ کہنے لگا 3 دن سے یہ خاتون میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرا پردہ کرو، پردہ کرو۔ یہ وہی خاتون ہے جو خواب میں آ کر مجھے ڈانٹ کر کہہ رہی ہے۔ یہ کراچی ملیر کے قبرستان کی بات ہو رہی ہے، چند برس پرانی بات ہے، پرانے دور کی بات نہیں ہے۔ وہ صاحب حضرت کی واعظ میں، حضرت کی مجلس میں سنا رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو حضرت کے متعلقین تھے انہوں نے اس گورکن کو اپنا نمبر دے دیا کہ بھئی جو بھی ان کے متعلقین میں آئے تو میرے نمبر پہ ذرا بات کرا دینا۔ ان کا بیٹا کچھ عرصے بعد گیا کہ بھئی آپ نے کہا تھا، اپنا نمبر یہ دیا تھا، جی میں ان کا بیٹا ہوں، یہ میری والدہ کی خبر ہے مختصر، تو فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا آپ کی والدہ کیا عمل کرتی تھی جن کے اتنے برس کے بعد بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا؟ کہیں ہمارے والدہ جو تھی ماجدہ وہ تو بالکل عامی عورت تھی، عام سی عورت تھی، کوئی عالم فاضل کوئی نہیں، نہ عالمہ نہیں تھی کوئی، لیکن 2 عمل خاص تھے ہماری والدہ کے۔ ایک شرعی پردہ، بہت احتیاط کرتی تھی، شرعی پردہ بہت پابندی سے کرتی تھی، جتنے بھی ذات ہیں جتنے بھی ہیں شرعی پردے میں بہت زیادہ احتیاط کرتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی بہت پابند تھی۔ ان 2 عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ظاہری طور پر عطا فرمایا، تو دوستو قیامت کے روز اور جنت میں کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔